أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج استغفر اللہ 2 روز کے ناغہ کے بعد اللہ نے توفیق دی تو سورہ مزمل کی آیت نمبر 5 تلاوت کی گئی۔ اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کریم کو کھول کھول کر اور صاف ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے گزر گئی۔ اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ڈالنے والے ہیں تجھ پر ایک بات وزندار۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لانے کے وسیلے اللہ ہمارے قلوب کو بھی قرآن کے انوارات سے مزین کر دے، منور کر دے۔ اس سلسلے میں مفسرین کی بہت آراء آئی ہے کہ یہ جو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر ایک وزندار بات ڈالنے والے ہیں، اس سے مراد بے اتفاق قرآن کریم ہے۔ لیکن قرآن کریم وزندار کس اعتبار سے ہے؟ اس سلسلے میں حضرت شاہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی ریاضت کر تو بھاری بوجھ آسان ہو، یعنی انسان جتنا اپنے قلب کی صفائی ستھرائی رکھتا ہے یا کرتا ہے، تو اللہ کا قرآن کا نور یا قرآن کریم کی آیات بینات پر عمل کرنا یا قرآن کی ہدایات پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ تو شاہ صاحب کی بات کا حاصل ہے۔ ہمارے علامہ عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور وہ بوجھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آسان ہو، وہ ایسا ہے کہ جس کے سامنے شب بیداری کو سہل سمجھنا چاہیے، یعنی اس بوجھ کی تحمل کی صلاحیت شب بیداری یعنی رات میں قیام سے انسان کو حاصل ہوگی۔ اسی لیے شروع ہی میں آیا تھا قم اللیل الا قلیلا، پھر آیا تھا نصفہ وانقص منہ قلیلا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پے بپے قرآن تم پر نازل کریں گے، جو اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے بہت قیمتی۔ قرآن کریم کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ جس طرح کہ اللہ کی ذات تمام مخلوق پر اپنی قدرت، ہیبت، جبروت، سطوت کے اعتبار سے اور اپنی تمام کے تمام کمال صفات کمالیہ اور جلالیہ کے اعتبار سے اللہ پاک کی ذات بہت قیمتی ہے اور وزنی ہے، اسی طرح اللہ پاک کا قرآن بھی، کلام بھی سارے دنیا کے کلام پر بھاری اور وزنی ہے۔ اپنی کیفیات و لوازم کے اعتبار سے بہت بھاری ہے قرآن اور گراں بار ہے۔ احادیث میں ہے کہ نزول قرآن کے وقت حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گرانی اور سختی گزرتی تھی۔ حضرت اماں عائشہ کی روایت آ رہی ہے کہ سخت سردی کے دنوں میں بھی جب قرآن کی کیفیت ختم ہوتی وہ نزول کی، تو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہوتے تھے۔ جاڑے کے موسم میں آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ اگر اس وقت کسی سواری پر سوار ہوتے تو سواری آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بوجھ کا تحمل نہیں کر سکتی تھی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک زید بن ثابت کی ران پر تھی۔ اس وقت وحی نازل ہوئی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کی ران بوجھ سے پھٹ جائے گی، یعنی وزن وحی کے نزول کا وزن اور ثقل اتنا ہوتا تھا کہ نبی ہی برداشت کر سکتا تھا، غیر نبی کے اندر سکت ہی نہیں کہ وہ برداشت کر لے۔
اس طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ اس ماحول میں قرآن کی دعوت و تبلیغ اور اس کے حقوق کا پوری طرح ادا کرنا اور اس راہ پر تمام سختیوں کو کشادہ دلی سے برداشت کرنا بھی سخت، مشکل اور بھاری کام تھا۔ اللہ نے کہا کہ آپ جب توحید کا پیغام دیں گے، رسالت کی بات کریں گے تو لوگ آسانی سے اس کو قبول نہیں کریں گے، تو یہ ان کی طرف سے جو رد عمل ہوگا اس کا جھیلنا اور برداشت کرنا، اس کو تحمل کے ساتھ جھیل لینا، یہ بہت بھاری ہے۔ اور حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال جو وحی کے نزول کی مدت ہے اس بات کو برداشت کیا بھی ہے کہ سخت، یہ آسان کام نہیں ہے کہ قرآن نازل ہوا قل یا ایھا الکافرون اور ببانگ دوہل اعلان کر دیا جائے۔ آج لوگ مصلحت کی باتیں کرتے ہیں، اس ماحول میں جہاں انسان کا سایہ بھی دشمن ہو، در و دیوار بھی مخالف ہو، اس ماحول میں قل یا ایھا الکافرون کہنا آسان کام نہیں تھا، اس کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ دوسری حیثیت سے بے ایمانوں اور منکروں پر شاق تھا، غرض ان تمام وجوہ کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ جس قدر قرآن اتر چکا ہے، جتنی آیتیں نازل ہو چکی ہیں، بلغ ما انزل الیک، اس کی تبلیغ کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، اس کی تلاوت میں رات کو مشغول رہا کریں اور اس عبادت خاص کے انوار سے اپنے تہیں مشرف کر کے اس فیض اعظم کی قبولیت کی استعداد اپنے اندر مستحکم فرمائیں۔ واہ رے علامہ عثمانی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ فرمائے یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے، تو جو ہو چکا قرآن نازل، اس کو رات کے اندر قیام اللیل میں تلاوت کیجئے، اس تلاوت سے آپ کے قلب اطہر پر، قلب انور پر، قلب مزکا اور مجلہ اور منور پر اللہ کی طرف سے استعداد پیدا ہوگی کہ آئندہ کی آیتیں آپ کے اوپر نازل ہونا بھی آسان ہوگی اور یہ بوجھ ہلکا ہوگا۔ یہ بہت دور کی بات علامہ عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرما دی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ غور کرنے والے کے لیے قرآن ثقیل ہے، کیونکہ غور کرنے کے لیے اس کو مزید باطنی تصفیہ یعنی طہارت قلب اور فکری تجرید یعنی سوچ و خیال اور ارادے کی بھی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کے معنی کا استحکام اور متانت اس کا طالب ہے، یہ توجیہ گزشتہ اور آئندہ آیات کے مناسب ہے، اس لیے غور کرنے اور سمجھنے کے لیے ترتیل ہے، اور رات کو اٹھنا دل اور زبان کے درمیان موافقت پیدا کرنے کے لیے بہت سخت ہے۔ اللہ رب العالمین محض اپنے فضل سے، کرم سے، لطف سے، مہربانی سے ہم کو اور ہمارے تمام سامعین کو موت تک قیام لیل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے نور سے اللہ تعالی ہمارے سینے کو، ہمارے نام اعمال کو، ہماری دنیا کو، آخرت کو، قبر کو، میزان کو، حشر کو اللہ تعالی منور فرما دے، اور حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہی ہمارا حشر فرما دے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی۔